بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں اور ہم کتاب الغدیر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پیج نمبر 54 سے جب کہ ہم پڑھ رہے ہیں چوتھا حصہ اس کا جلد 4، اور یہاں پر ہم پیج نمبر 54 تک پہنچ چکے ہیں اور صاحب بن عباد کے بارے میں تفصیلات ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاعر کے حالات ہم نے پڑھنا شروع کیے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جن لوگوں نے صاحب کے حالات پر کتابیں لکھی ہیں ان کے نام ہم نے پڑھے تھے کہ مہذب الدین محمد بن علی ہلی مذہبی، شیخ محمد بن علی بن شیخ ابی طالب زاہدی، سید ابو القاسم احمد بن حسینی اصفہانی، استاد خلیل مردم بک۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ صاحب بن عباد، اب یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ بڑا یعنی بہت ہی مٹا ہوا سا ہے، وہ مجھے پراپرلی میں اس کو پڑھ نہیں پا رہی ہوں۔ صاحب بن عباد یا طالقان کے گاؤں میں 16 ذی القعدہ سن 326 میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر ابن عمید احمد بن فارس لغوی اور عباس بن محمود نحوی ارام، ابو سعید سیرانی، ابو بکر بن مقسم، قاضی ابو بکر احمد بن کامل، عبداللہ بن جعفر فارس وغیرہ سے ادب و قواعد و حدیث کا درس حاصل کیا۔ سمعانی لکھتے ہیں کہ انہوں نے مشائخ اصفہان سے علم حدیث حاصل کر کے دوسروں کو درس دیا، حصول علم حدیث کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ ابن مردویہ نے صاحب کی زبانی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے علم حدیث حاصل نہ کیا اس نے شیرینی اسلام کا احساس نہ کیا۔ جب وہ مجلس سے درس میں حدیث لکھواتے تو بہت بڑا اجتماع ہو جاتا تھا، بلند آواز کے ساتھ لوگ اعلانیہ طور پر مجلس کے آخری لوگوں تک آواز پہنچاتے تھے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر محدثین نے ان سے استماع حدیث کیا ہے، جیسے قاضی عبدالجبار، شیخ عبدالقاہر جرجانی، ابو بکر بن مقری، قاضی ابو طیب الطبری، ابو بکر زاکوانی، جو اساتین حدیث مشہور ہیں۔ ان کی ادبی و علمی مہارت اس مرتبہ پر تھی کہ شیخ بہائی نے رسالہ غسل الیدین میں انہیں علماء شیعہ میں شمار کیا ہے۔ صاحب کا نام کلینی، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، مفید رحمۃ اللہ علیہ و طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ مجلسی اول رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں افقہ الفقہاء اور شیخ حر عاملی انہیں محقق و معلم والا مقام کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری طرف ثعلبی فقہ اللغت میں انہیں لیث خلیل و سیبویہ خلف احمرم بن دریدہ وغیرہ کی طرح صاحب و مورود اعتماد امام تصور کرتے ہیں۔ اسی لیے انباری نے انہیں علماء لغت میں شمار کیا ہے۔ علامہ مجلسی نے تو انہیں لغت و عروض میں علماء شیعہ کا سرخیل کہا ہے۔ ابن جوزی لکھتے ہیں وہ علماء و اتباع کے درمیان باہم تعلقات استوار فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں جس دن بادشاہ ہوں اور رات کے وقت بھائی ہوں کہ میں دن میں بادشاہ ہوں اور رات کے وقت بھائی ہوں۔ محدثین سے حاصل کرتے اور دوسروں کو حدیث لکھواتے۔ پیج نمبر 55۔ ابو الحسن علی بن محمد طبری معروف بکیان نے یزید بن صالح حنفی کا بیان نقل کیا ہے کہ وہ حدیث لکھواتے وقت وزارت کا کام بھی انجام دیتے رہتے تھے۔ ایک کشادیہ ابا اور تحت الحنک باندھے بزم علم و ادب سے برآمد ہوئے، فرمایا کیا تم لوگ میرا یہ لباس اور علمی سبقت قبول کرتے ہو؟ سب نے اعتراف کیا۔ پھر فرمایا میں عہدہ وزارت میں مشغول ہوں، لیکن بچپن سے آج تک صرف ذاتی دولت خرچ کی ہے۔ وہ صرف میرے باپ دادا ہی کا مال تھا، جس کے باوجود
میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے کسی کا حق مارا، میرا خدا ہے اور میں ہوں، میں اسے گواہ بناتا ہوں اور اس کی مغفرت کا طلبگار ہوں۔ پھر ایک گھر بنا میں خانہ توبہ منتخب فرما کر 1 ہفتہ اس میں اعتکاف فرمایا۔ اس کے بعد فقہا کے دستخط سے صداقت و صحت توبہ کا مختصر یا محضر ہوگا، ویسے یہ تیار کرنے کے بعد دوبارہ مسند حدیث پر بیٹھے، اور اتنے تشنگان علم جمع ہو گئے کہ ایک بلند گو کافی نہ تھا، بلکہ 6 بلند گو متعین کیے گئے جو آخر تک لوگوں تک تقریر کو پہنچاتے تھے۔ آپ نے معمول بنا لیا تھا کہ ہر سال 5000 دینار بغداد کے فقہا اور ادبا کو تقسیم کرنے کے لیے ارسال کرتے۔ حقوق الہی کے اجراء میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اکثر ممتاز ارباب علم و ادب نے آپ کی عظمت اور نبوغ علمی کا اعتراف کر کے اپنی تالیفات کو ان کی بارگاہ میں ممنون کیا ہے۔ ان میں اہم نام یہ ہیں: نمبر 1 شیخ صدوق ابو جعفر قمی، نمبر 2 حسین بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابیہ قمی، نمبر 3 شیخ حسن بن محمد قمی، نمبر 4 ابو الحسن احمد بن فارس، نمبر 5 قاضی عبدالعزیز جرجانی، نمبر 7 ابو جعفر احمد بن سلمان۔ تالیفات صاحب بن عبادہ، پیج نمبر 56۔ ان کے تالیفات مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1 کتاب خدا کے اسماء و صفات، نمبر 2 نہج السبیل در اصول، نمبر 3 العامۃ امیر المومنین کی تفصیل سے متعلق، نمبر 4 وقف و ابتدا، نمبر 5 المحیط 10 جلدیں ہیں اس کی، نمبر 6 زیدیہ، نمبر 7 المعارف، نمبر 8 الوزراء، نمبر 9 قضاء و قدر، نمبر 10 روزنامچہ، نمبر 11 اخبار ابیل عینیہ، نمبر 12 تاریخ الملک و اختلاف الدول، نمبر 13 زیدین، نمبر 14 قناع در عروض، نمبر 15 نقص عروض، نمبر 16 دیوان رسائل، نمبر 17 الکافی در فن انشائیہ، پیج نمبر 57۔ اور یہ ہے لسٹ کے حساب سے جو ان کی تالیفات کے نام ہیں یہاں پر: نمبر 18 اعیاد و فضائل نوروز، نمبر 19 دیوان شعر، نمبر 20 کتاب شواہد، نمبر 21 کتاب تذکرہ، نمبر 22 کتاب تعلیل، نمبر 23 الانوار، نمبر 24 الفصول المہذبہ، 25 رسالہ ابانہ، 26 رسالہ ترتیب، 27 دوسرا رسالہ ترتیب، 28 فضائل ابو الحزیم حسنی، 29 کشف از مضافی شعر متنبی، نمبر 30 کتاب سفینہ، 31 حالات محمد بن ادریس شافعی۔ استاد حسین محفوظ کاظمی نے مزید 3 کتابوں کی نشاندہی کی ہے۔ بک کیا ہے؟ نمبر 1 الفصول الادبیہ، نمبر 2 الہدایہ والضلالہ، نمبر 3 الامثال السائرہ۔ قارئین کرام کو اس متنوع علمی نگارشات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صاحب نباغِ عصر تھے، انہیں تمام علوم و فنون پر یکساں دسترس تھی، اور بیک وقت فلسفی بھی ہیں، متکلم بھی، فقیہ و محدث بھی ہیں، اور مورخ و لغوی بھی ہیں، ماہر نحو اور لغت بھی ہیں، اور ادیب و شاعر بھی۔ جس یگانہ روزگار نے ایسے مختلف النوع علم و ہنر سے اپنا سینہ کشادہ کیا تھا، ان کا مرتبہ و مقام کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا ایک عظیم و گراں بہا کتاب خانہ بھی تھا۔ جس وقت والی خراسان نوح بن منصور سامانی نے اقتدار سنبھالا تو اپنے دربار میں بلا کر ہدایہ و تحائف دینے کے بعد وزارت کی پیشکش کی۔ صاحب نے معذرت کرتے ہوئے کہا، میں اپنے اموال کو منتقل نہیں کر سکتا، صرف میرے دفتر کا سامان اور کتب خانہ ہی اس قدر ہے کہ 400 اونٹوں پر بار کر کے منتقل کیا جائے گا۔ معجم بہیقی کے بقول
ان کا رے کا کتب خانہ ان کی عظمت کا گواہ صادق تھا۔ بعد میں سلطان محمود سبکتگین نے کچھ حصے کو جلا ڈالا۔ میں نے ان کے کتب خانے کا معائنہ کیا تھا، صرف فہرست 10 جلدوں میں تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ جب سلطان رے میں داخل ہوا تو اس سے کہا گیا کہ اس میں سبھی رافضیوں کی کتابیں ہیں۔ اس نے حکم دیا کہ علم کلام سے متعلق تمام کتابوں کو جلا دیا جائے۔ بحیقی کہتے ہیں تمام نفیس کتابیں جلا دی گئیں۔ آثار شیعیت کو نظر آتش کرنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس کتب خانے کے منتظمین میں ابو بکر مقری اور عبداللہ بن حسن اصفہانی جیسے لوگ تھے۔ وزارت اور اس کی قدردانی۔ ابو بکر خوارزمی کہتے ہیں کہ صاحب نے آغوش وزارت میں پرورش پائی، اسی آستانہ میں قدم رکھا اور اسی پستان سے دودھ پیا۔ وہ چکیدہ وزارت تھے جنہوں نے اپنے آبا سے میراث پائی تھی۔ ابو سعید رستمی نے کہا ہے کہ انہوں نے وزارت کو پشت در پشت حاصل کیا، جیسے سلسلہ روایت کی سند متصل ہوتی ہے۔ عباد نے عباس سے اور اسماعیل نے عباد سے وزارت پائی۔ وہ پہلے وزیر ہیں جنہیں صاحب کے عنوان سے لقب دیا گیا۔ شروع میں ابو الفضل بن عمید کو صاحب بن العمید کہا جاتا تھا، اور بعد میں خود منصب وزارت پر فائز ہوا تو اسے یہ لقب دیا گیا۔ پیج نمبر 59۔ لیکن صابی اپنی کتاب تاجیم میں لکھتا ہے کہ انہیں صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ بچپن ہی سے وہ گویا کہ فرزند معید الدولہ کے مصاحب رہے۔ اس نے ان کا نام صاحب رکھا، پھر اس لقب کو دوام مل گیا۔ اس کے بعد جو بھی منصب وزارت پر فائز ہوا اسے صاحب کہا جانے لگا۔ سن 337 ہجری کے شروع میں صاحب معید الدولہ کے منشی کی حیثیت سے مقرر ہوئے۔ اسی سال وہ بغداد چلے گئے۔ سن 366 ہجری میں وزارت کے لیے منتخب کیے گئے اور معید الدولہ کے انتقال سن 373 سن ہجری تک اسی منصب پر باقی رہے۔ معید الدولہ کے بعد اس کے بھائی فخر الدولہ نے بھی انہیں وزارت کی پیشکش کی، انہیں منصب وزارت پر فائز کیا اور صاحب اس کے ساتھ رہ چلے گئے اور پوری وفاداری نبھائی۔ ہموئی کہتے ہیں صاحب نے مملکت کے 50 قلعے فتح کیے۔ خود فخر الدولہ نے اعتراف کیا کہ 10 قلعے تو ایسے تھے جسے اور والد اور بھائی نے بھی فتح نہیں کیے تھے۔ صاحب اپنے زمانہ وزارت میں عوامی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے۔ علماء و شعراء ان کی عطا و بخشش سے خوش و خرم تھے۔ ثعلبی نے عون بن حسین کا بیان نقل کیا ہے کہ میں ایک دن صاحب کے خزانہ خلعت کے ایک شعبے میں موجود تھا۔ اس کے حساب و کتاب کا انچارج میرا ایک دوست تھا۔ میں نے دیکھا کہ علویوں کے صاحبان علماء و شعراء کی تعداد 280 تھی، ملازموں اور حاشیہ نشینوں کی تعداد ان کے علاوہ تھی۔ صاحب ہر سال 5000 دینار بغداد کے علماء و فقہاء کو تقسیم کیا کرتے تھے۔ ماہ سیام میں جو صدقات و خیرات ہوتے تھے وہ سال بھر کے عطایا کے مساوی ہوتے تھے۔ جو بھی گھر میں آ جاتا افطار کر کے ہی واپس جاتا۔ لگ بھگ 1000 افراد افطار کے دسترخوان پر حاضر رہتے۔ صاحب کا زمانہ علم و ادب کا مبارک ترین دور تھا۔ ادیبوں اور شاعروں کو مقرب بناتے، ان کی تشویق و ترغیب فرماتے، ان کی نگارشات کی اشاعت کا بندوبست کرتے۔ اس طرح بازار علم و دانش میں رونق بڑھی، اہل دانش کی تعداد بے اندازہ ہو گئی۔ پیج نمبر 60۔ صاحب ہر نگارش پر دولت پانی کی طرح بہاتے۔ اسی وجہ سے ان کے مداحوں اور ثنا خوانوں کی تعداد صرف شعراء میں 500 تھی۔ بقول ہموئی خود صاحب کا بیان تھا، خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنی شان میں کہے گئے 1,00,000 قصیدوں کو جمع کیا ہے۔ جی ہاں، اسی وجہ سے صاحب کا نام تاریخ میں جاوداں ہو گیا، جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اہم ترین مداحوں کے نام یہ ہیں: ابو القاسم زعفرانی، عمر بن ابراہیم عراقی نے اکثر قصیدے کہے، قصیدہ نونیہ مشہور ہے۔ یہ تقریباً جو
اہم ترین مداح ہیں صاحب کے 43 ہیں لسٹ میں. آئیے ان سب کے نام جانتے ہیں. ابو القاسم زعفرانی، جن کا نام میں نے پڑھ دیا. ابو القاسم عبد الصمد بن بابک، ابو القاسم عبد العزیز بن یوسف وزیر آل بویا، ابو العباس زمی وزیر 4 نمبر پہ. 5 ابو القاسم علی بن قاسم کاشانی، انشائیہ و قصیدہ نگار. نمبر 6 ابو الحسن محمد بن عبداللہ سلامی عراقی. نمبر 7 قاضی ابو الحسن علی بن عبدالعزیز جرجانی. نمبر 8 ابو الحسن علی بن احمد جوہری جرجانی. نمبر 9 ابو الفیاض سعد بن احمد تبری. نمبر 10 ابو ہاشم محمد بن داود احمد بن داود بن تراب. 11 ابو بکر محمد بن عباس خوارزمی. 12 ابو سعد نصر بن یعقوب. 13 سید ابو الحسن علی بن حسین علی بن حسین بن قاسم بن محمد بن قاسم بن حسن بن علی بن ابی طالب علیہ السلام. 14 ابو عبداللہ حسین بن احمد ابن حجاج بغدادی. 15 ابو الحسن علی بن ہارون بن منجم. 16 شیخ ابو الحسن بن ابو الحسن محکمہ مواصلات کے عہدیدار. 17 ابو طیب کاتب. 18 ابو الحمد بن منجم. 19 ابو عیسیٰ بن منجم. 20 ابو القاسم عبید اللہ بن محمد بن معلا. 21 ابو العلا اسدی. 22 ابو الحسین غویری. 23 ابو سعید رستمی محمد بن حسن اصفہانی. 24 ابو الحمد عبداللہ بن احمد خازن اصفہانی. 25 ابو الحسن علی بن محمد بدیہی. 26 ابو ابراہیم اسماعیل بن احمد شاشی عامری. 26 یہ تھے. 27 ابو طاہر بن ابی ربیع عمرو بن ثابت. 28 ابو الفرج حسین بن محمد بن ہندو. 29 امیری قاضی قزوین. 30 ابو رجا احوازی. 31 ابو منصور احمد بن محمد لجیم و دینوری. 32 ابو نجم احمد دامغانی. 33 شریف رضی جامع نہج البلاغہ، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا. 34 قاضی ابو بکر عبداللہ بن محمد بن جعفر اسکی. 35 ابو القاسم غانم بن محمد بن ابی العلا اصفہانی. 36 ابو بکر محمد بن احمد یوسفی زوزنی. 37 ابو بکر یوسف بن محمد احمد جلودی رازی. 38 ابو طالب عبد السلام بن حسین مامونی. 39 ابو منصور گرگانی. 40 اوسی. 41 ابراہیم بن عبد الرحمن معاری. 42 محمد بن یعقوب نحو کا امام. 43 محمد بن علی بن عمر. ہم پہنچ چکے ہیں پیج نمبر 62 تک. اب یہاں پر جو ہیڈنگ میرے سامنے ہے وہ ہے صاحب کا مذہب ان کے شعروں میں. صاحب نے اپنے دوستوں اور شاعروں سے جو نظم و نثر کے ذریعے خط و کتابت کی ہے وہ اکثر رسائل میں موجود ہے. ان کا ایک دیوان بھی موجود ہے. ہم یہاں ان کی شعری نگارشات سے عقیدے کی تحقیق پیش کرتے ہیں. سالبی مسئلہ یتیمت الدہر میں 2 شعر لکھے ہیں. علی بن ابی طالب کی دوستی وہ ہے جو جنت کی ہدایت کرتی ہے. اگر انہیں صحابہ پر ترجیح دینا بدعت سمجھا جاتا ہے تو اہل سنت پر لعنت ہو. مزید 2 شعر بھی نقل کیے گئے ہیں. ایک ناصبی نے کہا معاویہ تمہارا ماموں جان ہے، وہ بہترین چچا اور یہ بہترین ماموں. واقعی وہ مومنین کا ماموں جان ہے. میں نے جواب دیا ہاں وہ ماموں تو ہے لیکن تمام نیکیوں سے خالی ہے. فقیہ حجاز گنجی شافعی نے کفایت الطالب میں یہ اشعار نقل کیے ہیں اور مناقب خوارزمی میں بھی. پیج نمبر 63. اے امیر المومنین علی مرتضیٰ، میں نے آپ کو دل دے دیا ہے. جب میں آپ کی مدح میں زبان کھولتا ہوں تو بد باطن دشمن کہتا ہے ان سے پہلے کے خلفاء کو یاد کرو. ان میں کون علی علیہ السلام کی مانند ہے؟ جس زاہد نے دنیا کو 3 طلاقیں دی ہیں، بھنے ہوئے پرندے کو تناول کرنے میں کس کو دعوت دی گئی؟ تمہارے عقیدے کے مطابق وصی مصطفیٰ کون ہے؟ وصی مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی طرح ہی
منتخب روزگار ہونا چاہیے۔ یہ اشعار بھی گنجی شافعی نے نقل کیے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری تکیہ گاہ ہے، پھر مشکلات زندگی میری سعادت میں کیوں آڑے آتی ہے؟ اے رسول کے چچیرے بھائی، اے تمام جہاں کے سردار، اے دین کے نادر ترین، اے یگانہ دہر، میری مدح سنیے کہ میں آپ کو مخلوقات میں افضل ترین سمجھتا ہوں۔ آپ کی تلوار کی طرح کس تلوار نے اسلامی خدمت انجام دی، اور یہی چیز میرے دعوے کی گواہ ہے۔ اگر حق کو راہ دی جائے جب دوسرے بھٹک رہے تھے، صرف آپ ہی کا علم مشعل راہ تھا۔ کیا کوئی آپ کے علاوہ بھی ہے جو قرآن کے لفظ و معنی کو تنزیل و تعویل کے ساتھ جانتا ہو؟ مرغ بریاں کے وقت رسول کی دعا کے بعد آپ ہی حاضر ہوئے۔ آپ کا ہمپایا کون تھا؟ کون آپ کے صدق و صفا کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ آپ نے مسکینوں، یتیموں، اسیر کو کھانا کھلایا اور سورہ حل عطا اترا۔ صفین کے روز جب لوگوں نے آپ کے ساتھ خیانت کی، آپ سے زیادہ صابر کون تھا؟ آپ کی طرح کس نے لوگوں کی مشکل کشائی کی؟ یہاں تک کہ لوگوں نے فریاد بلند کی کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم فتووں کے بارے میں ہلاک ہو جاتے۔ خدایا مجھے ان کی زیارت کی توفیق دے، کیونکہ میرا مرغ دل ان کے روضے کی طرف پہنچتا ہے۔ یہ دعا تو ہم سب کی بھی ہے، سب سننے والوں کی، سب کی یہ دعا ہے کہ اے پروردگار عالم، ہمیں ان کی زیارت کی توفیق عطا فرما، ہم وہیں اسی روضے پر بیٹھ کر مولا کی مدح کر سکیں، آمین۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں پیج نمبر 64 پہ۔ خدایا میری زندگی ان کی محبت میں خالص کر، آمین۔ محشر میں ان کے ساتھ اٹھا، آمین آمین آمین۔ ابن شہر آشوب نے اس قصیدے کے چند اشعار نقل کیے ہیں۔ آپ امام ہیں، سب آپ ہی کی طرف متوجہ ہیں۔ جو میری بات رد کر دے وہ یقینی دلائل کو نظر انداز کر رہا ہے۔ شب ہجرت بستر رسول پر سونا، فاطمہ جیسی سیدۃ النساء العالم کا تیری زوجہ ہونا، حالت رکوع میں انگوٹھی کا دینا، رسول کی خاصف النعل، حسن و حسین جیسے دو شیروں سے آپ کی نسل کا چلنا آپ کی فضیلت کا ثبوت ہے۔ مناقب خوارزمی کفایہ گنجی تذکرۃ الخواص، مناقب ابن شہر آشوب میں صاحب کا قصیدہ ہے جس کے شعروں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ علامہ امین نے روایت عامہ کو حروف عین سے مشخص کر کے تمام اشعار نقل کیے ہیں۔ مناقب ابن شہر آشوب اور مناقب خوارزمی میں یہ اشعار بھی ہیں: بلند مرتبہ علی علیہ السلام کا کوئی مثل و نظیر نہیں، ہرگز نہیں، اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ ان کی سیرت بالکل رسول کی سیرت سے ہم آہنگ تھی۔ ان کے دونوں فرزند رسول کے فرزند تھے۔ علی علیہ السلام اس شرف و منزلت پر فائز ہوئے کہ جہاں خیال کی پرواز بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اے صبح، افتخار علی کو فراموش نہ کر۔ جب روز کسا علی کو وزیر کسا قرار دیا گیا، اے سحر، یاد کر اس مرغ بریاں کا واقعہ کہ اس کے برابر شرف ناممکن ہے۔ اے سورہ برات، تو ہی اعلان کر کہ تیری تلاوت کے لیے کون معزول ہوا اور کون مامور ہوا۔ یہاں پر بہت سارے ریفرنسز ہیں: تذکرہ خواص العامہ، مناقب آل ابن علی، مناقب خوارزمی، مناقب آل ابی طالب، مناقب خوارزمی، مختلف جو منابع ہیں کہ جہاں سے ریفرنس لیا گیا ہے وہ بتایا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں پیج نمبر 65۔ اے مرحب، اے کافروں کی امید، تجھے کس نے تلوار کا شربت پلایا؟ اے عمرو، تجھے کس نے موت کے گھاٹ اتارا؟ اگر چاہے تو ثریا تک بلند ہو جائے۔ کیا تم نے اس کی بلندیوں کا ادراک نہیں کیا؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کی شفقت کی اور تربیت میں محنت کی؟ بچپن میں پالا اور کمال کے عمر میں انہیں اپنا بھائی بنایا۔ اپنی بیٹی فاطمہ
کو جو پارہ جگر تھی ان کی زوجہ بنایا۔ میرا باپ حسین علیہ السلام پر فدا ہو جائے، جو حیرت پسندوں کا سردار تھا، روز عاشورہ دین کی بلندی کے لیے جہاد کیا۔ میرا باپ اس خانوادے پر قربان جو خاک و خون میں غلطاں ہوا۔ خدا اس قوم کو ذلیل کرے جس نے اپنے امام کو تنہا چھوڑا، اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا۔ خدا لعنت کرے نجس مردار کمینے پر جو چھری سے دندان مبارک کے امام حسین کو چیر رہا تھا۔ اس طرح ان کا قصیدہ دالیہ ہے جسے مناقب خوارزمی اور ابن شہر آشوب نے نقل کیا۔ اس میں جنگ بدر، حدیث تیر، سورہ حل اتی کا نزول، حدیث تطہیر، سورہ حل اتی کا نزول، حدیث خیبر، حدیث جنگ احد، جنگ حنین، امانت، عدالت، حدیث صد ابواب پہ فاطمہ علیہ السلام کا ان کا گھر میں آنا، حسنین کی سرپرستی، نورانی پیکر ہونا، محبت خدا ہونا اور تابندہ مشعل ہونے جیسے فضائل کا تذکرہ کر کے کہا ہے کہ اے خاندان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہاری محبت کا دم بھرتا ہوں کیونکہ تم علم کے درخشاں ستارے ہو۔ جو تمہاری دوستی کا دم نہیں بھرتا وہ بے آبرو ہے اور آبرو باختہ عورت کا بیٹا ہے۔ فرائد ہموئینی میں صاحب کے یہ دو شعر درج ہیں۔ خدا کی بے پناہ عنایت کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے محبت علی کی توفیق دی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب کا ایک طولانی مرثیہ بحار الانوار میں درج کیا ہے جس میں یہ اشعار ہیں۔ یہ صاحب کے اشعار کے کچھ نمونے تھے۔ عیان الشیعہ میں مناقب بن شہر آشوب کے منتشر آثار کو جمع کیا گیا ہے۔ چونکہ وہ کتاب عام طور پر دستیاب ہے اس لیے اسے نقل کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا۔ سید علی خان مدنی درجات الرفیہ میں لکھتے ہیں کہ صاحب کا بغیر الف کا قصیدہ بھی ہے، باوجود اس کے کہ نظم و نثر میں الف کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، صاحب نے پورے قصیدے میں ایک بھی الف استعمال نہیں کیا۔ مطلع یہ ہے قد ظل یجری صدری من لیسی بعدہ فکری۔ اس میں 70 اشعار ہیں۔ عجیب ترین یہ قصیدہ لوگوں کے ہاتھوں ہاتھ بطور تحفہ منتقل ہوتا رہا۔ اسی طرح صاحب کا ایک اور قصیدہ ہے جس میں ہر شعر میں ایک ایک حرف کو استعمال نہ کرنے کا التزام کیا گیا ہے۔ ایک قصیدہ ہے جس میں واو کو استعمال نہیں کیا گیا۔ صاحب کے داماد ابوالحسن علی نے ایک قصیدہ صاحب کی مدح میں کہا ہے جس کا ہر شعر واو سے خالی ہے۔ پھر یہاں پر وہ اشعار عربی میں لکھے گئے ہیں۔ صاحب کے پاس 2 انگوٹھیاں تھیں، ایک میں یہ کلمات نقش تھے: علی اللہ توکلت و بالخمس توسلت، دوسری پر یہ نقش کندہ تھے: شفیع اسماعیل فی الآخرہ محمد و عطرت الطاہرہ۔ پیج نمبر 67۔ صاحب کا مذہب۔ علماء شیعہ میں کسی نے اس کی تردید نہیں کی ہے کہ صاحب مذہب شیعہ کے ممتاز ترین فرد تھے۔ ان کے مراثی و قصائد یعنی مرثیے اور قصائد اور نثر پارے موجود ہیں جس میں مدح اہل بیت اور اعلان تفضیل اس کا گواہ صادق ہے۔ ان کی نغمہ طرازی فریاد بن گئی: بہت سے لوگ مجھے تمہاری محبت میں رافضی کہتے ہیں، لیکن ان کے بھونکنے سے ہم تمہاری محبت سے دستبردار نہیں ہوئے۔ سید ابن طاووس نے کتاب عقین میں وضاحت کی ہے کہ وہ مخلص شیعہ تھے۔ مجلسی اول رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ممتاز فقہائے شیعہ میں شمار کرتے ہیں۔ مجلسی دویم رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ حر عاملی بھی بزرگان شیعہ میں سمجھتے ہیں۔ ابن شہر آشوب معلم العلماء میں بے باک شیعہ شاعر اور شہید دویم اپنے اصحاب میں شمار کرتے ہیں۔ معاہد القصیص میں ہے کہ آل بویا کی طرح تیز ترار شیعہ اور معتزلیوں کے طرفدار تھے۔ اس سے بڑھ کر صرف شیخ صدوق اور شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی کافی ہے۔ چنانچہ ابن حجر میں لسان المیزان میں
اس کی وضاحت ہے۔ ان کے شیعہ ہونے کی گواہی خود ان کی کتاب ہے جسے انہوں نے شہزادہ عبدالعظیم کے حالات میں لکھا ہے۔ علامہ نوری نے مستدرک میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابن حجر لسان المیزان میں لکھتے ہیں کہ صاحب شیعہ تھے، جو انہیں معتزلی سمجھتے ہیں غلطی پر ہیں۔ قاضی عبدالجبار ان کی نماز جنازہ پڑھانے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس رافضی کی نماز جنازہ کیسے پڑھاؤں۔ یہاں پر پھر نیچے جو ہے وہ تمام ریفرنسز ہیں کہ بحر الانوار کا ہے، رمل العمل کا ہے، الدری لتا کا ہے، عیون الاخبار رضا کا ہے، معلم العلماء، معاہد القسیس، لسان المیزان۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 68 پر۔ ابن ابی تئی کا بیان ہے کہ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ صاحب کی جس کتاب کو متزلیوں کی طرفداری میں بیان کیا جاتا ہے وہ قطعی جعلی ہے۔ اس سلسلے میں اختلاف بیان پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب معتزلی تھے اور شافعی مسلک کے پابند تھے، بعض کہتے ہیں کہ حنفی مذہب تھے اور شیعہ زیدی تھے۔ ان کی مذمت کرنے والوں نے اچھی طرح دل کے جلے پھپولے پھوڑے ہیں۔ ان پر دھیان نہیں دینا چاہیے۔ مثلاً ابو خان توحیدی وغیرہ خود ان کے بیانات میں تضاد ہے۔ شیخ مفید اور ابن حجر نے بھی رسالہ اعتزال کو جعلی کہا ہے۔ علماء متقدمین اور متاخرین نے ان کے امامیہ ہونے کی تصریح کی ہے۔ سید ابن طاؤس، شیخ مفید اور علم الہدیٰ نے ان کے معتزلی ہونے کی حکایت کی ہے۔ قطعی بات وہی ہے جس میں ان کے شیعہ ہونے کی صراحت ہے۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی بات تو معلوم ہوئی کہ وہ تائید اعتزال کی کتاب کو جعلی سمجھتے ہیں، لیکن سید مرتضیٰ رضی اللہ بظاہر اس لیے معتزلی کہتے ہیں کہ صاحب نے جاخص کی طرفداری میں حد درجہ تعصب کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے انہوں نے صاحب پر اعتراض بھی کیا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کی یہ طرفداری جاخص کے علم و ہنر کی وجہ سے تھی، نہ کہ معتزلی ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے صابی جیسے زندیق کی محض اس کی علمی برتری کی وجہ سے طرفداری کی ہے۔ جہاں تک ان کے رسالہ ابانا کی بات ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کتاب میں امیر المومنین کی نص ولایت سے انکار کیا، یہ محض افسانہ ہے، کیونکہ اسی رسالے میں اس بات کا ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ وہ پکے شیعہ تھے۔ باہوالا تذکرہ پورا متن یہ ہے۔ کتاب ابانا میں فرماتے ہیں، اچھا اب یہ کتاب ابانا کے بارے میں جو وہاں پہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے جو ریڈنگ ہوگی اگلے حصے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کی حد تک یہیں تک ہم اپنی ریڈنگ کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جلد ہی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ دل تو نہیں چاہتا ہے کہ روکا جائے، لیکن کیونکہ فائل بہت لمبی ہو جاتی ہے تو یہیں پر ہم اختتام پذیر کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔